دنیا بھر کی کہانیوں کے اردو ہندی ترجمے سننے کے لیے ہمارا نیا چینل ترجمہ آج ہی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ طاہر اسلم گورا کا ناول رنگ محل۔ گہرے گوڑھے بادلوں نے جب ایک دم موٹے موٹے چھینٹوں کی صورت بارش برسانا شروع کر دی تو کسی وادی کی مانند اس بڑے شہر کی بل کھاتی اوپر نیچے آتی جاتی سڑکوں کے جال میں دوڑتی گاڑیوں کی جلتی بتیاں تیز لو والے قمقموں کی طرح لگنے لگیں، گھومتی مڑتی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کو جاتی سڑکوں کے گردا گرد تیز بارش اور تیز ہوا میں جھولتے درخت بڑھتی ٹریفک کا حصہ بنتے محسوس ہو رہے تھے۔ درختوں کے پیچھے آسمان کی طرف اٹھتی رہائشی عمارتوں کے اپارٹمنٹوں کی بتیاں یوں جل اٹھی تھیں جیسے سب مکان بادلوں کے ایک دم بڑھتے اندھیروں میں جاگ پڑے ہوں۔ کسی ایک بل کھاتی سڑک کے گرد گھومتے ہوئے دوسری بل کھاتی سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاروں پر نظر پڑنے سے شہزاد کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس شہر میں سڑکیں اس کے جسم میں پھیلی شریانوں جیسی ہوں اور گاڑیاں خون کے ذرے ہوں اور پیٹرول کی نہ دکھائی دینے والی روانی جیسے خون کی روانی ہو۔ اس نے گاڑی کو ایک پلازا کی پارکنگ لاٹ میں روک دیا، وہیں ایک کیفے کے باہر لگے سائبان کے نیچے بیٹھ گیا۔ باہر کا منظر ویسا ہی حسین تھا جس طرح کے حسین منظر وہ خواب میں دیکھا کرتا تھا، لیکن اس کے دل کو سرور کسی خواب کے پورا ہونے جیسا نہیں ہو رہا تھا۔ امریکہ کتنا خوبصورت ہے، لیکن نہ جانے کیوں ابھی تک اپنا دیس نہیں بن پایا، اس نے سوچا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اسے پاکستان بھی کوئی خاص یاد نہ آتا تھا، نہ وہ گلیاں، نہ وہ چوبارے، نہ گھروں کی چمنیوں سے نکلتے دھوئیں کی مہک اسے یاد آتی اور نہ اڑتی دھول اس کو اپنے ہونٹوں پر جمی اور حلق میں اٹکی محسوس ہوتی۔ لیکن یاد نہ آنے کے خیالوں میں اسے یاد آیا کہ کیسے لاہور شادرہ چوک پر ٹریفک اکثر پھنسی رہتی تھی۔ بھوری مٹی میں لال اینٹوں کے بھٹوں سے اڑنے والی لال دھول ملی ہوتی تھی جو ٹانگوں کے آگے جتے گھوڑوں اور راہ چلتی بھینسوں کی لید کے بھپکے اور آمیزے کو سیاہ کیچڑ کے ساتھ ملائے رکھتی تھی۔ اس کے اندر پاکستان لوٹ جانے کی بھی خواہش پیدا نہیں ہوتی تھی۔ وہاں کے بارے میں اسے اتنا احساس اب بھی تھا کہ پہاڑی مقامات کی ہوائیں اور فضائیں اسے ہمیشہ طمانینت و سرور سے ہمکنار کرتی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ وہاں نتھیا گلی میں شام کو پہاڑوں پر سرور کی ایسی کیفیت ہوتی تھی جو امریکہ میں نتھیا گلی سے زیادہ خوبصورت نظر آنے والے علاقوں میں بھی نہ ہوتی تھی۔ اس زمانے کی یاد آنے پر وہ ساری کیفیت جوں کی توں اس پر طاری ہو گئی جب وہ اپنے کالج کے زمانے میں مری جایا کرتا تھا۔ تب وہ کسی پتلی سی بل کھاتی سڑک پر نکل کھڑا ہوتا۔ اسے دھند میں یہ چہل قدمی بہت اچھی لگتی تھی۔ اس طرح کے راستوں پر دو طرفہ بنے اشرافیہ کے بنگلوں کو وہ رشک بھری نظروں سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے خوابوں اور تصورات میں بسایا کرتا تھا۔ اسے دھند کے گہرے بادل اتنے پسند تھے کہ چند قدم آگے تک نظر نہ آنے والی حالت میں اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ زمین پر نہیں چل رہا بلکہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، جیسے وہ زمین کی اور اس دنیا کی کثافت سے باہر نکل آیا ہو۔ اس کے نتنے اتنی صاف ہوا کے خیال سے پھول جاتے تھے۔ ایسے رستوں پر چلتے ہوئے خاموشی کی یہ کیفیت ہوتی کہ وہ دھند کے بادلوں کو آپس میں سرگوشیاں کرتے سنتا، دھند میں رچی گیلی بوندوں کی موسیقی میں سر دھنتا۔ وہ خود کو اس کیفیت کے ہاتھوں بیک وقت بے بس اور مسرور قرار دے چکا تھا۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی گیا، جیسی بھی سرزمین ہوئی، جیسا بھی موسم ہوا، دھند کے زمین پر اتر آنے اور چاروں اور چھا جانے پر اسے لگتا کہ وہ دھند کی حفاظت میں ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ لاہور لکشمی چوک میں سردیوں کی ایک رات کوہرا اتر آیا تھا۔ اس کوہرے نے کڑاہی گوشت، مرغ چھولے اور گردے کپورے کی سبھی دکانوں کے بڑے بڑے دیگچوں، تووں اور کڑاہیوں کے اوپر جلنے والے 500 واٹ کے بلبوں کو قمقمے بنا دیا تھا۔ اسے اس رات لاہور کی سڑکوں پر اتنا کوہرا دیکھ کر کیسی خوشی ہوئی تھی۔ گردے کپوروں والوں کے چھرے تووں پر ٹکاٹک کی آوازیں مسلسل نکال رہے تھے۔ کیفے کے باہر سائبان کے نیچے دھند میں بیٹھا کافی ختم کر چکا تھا اور ابھی یہ فیصلہ نہ کر سکا تھا کہ مزید کافی پیے یا نہ پیے۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے تیز بارش سائبان کی چھت پر لکشمی چوک کے گردے کپوروں والوں کے تووں کی طرح ٹکا ٹک کی آوازیں نکال رہی ہے۔
उसे तेज बारिश भी बहुत अच्छी लगती थी। दरख्त तेज बारिश और तेज हवा के जोर में झूल रहे थे। गाड़ियों की बत्तियां बारिश के फव्वारों को रोशनी के गुब्बारे से बना रही थीं। शाम देखते ही देखते रात में ढल चुकी थी। ये अमेरिका, दुनिया की सबसे अजीम ताकत, पूरी दुनिया के लोगों की आमाजगाह, चीनियों, कालों, रूसियों, अरबियों, हिंदुस्तानियों, पाकिस्तानियों, यूरोपियों और दुनिया भर के लोगों की दुनिया। ये रटा रटाया कुल्लिया जहन में आते ही उसे जैसे हंसी सी आई। फिर से वो सोचने लगा कि आखिर खूबसूरत मंजरों, शाहराहों और लोगों से सजे वादियों जैसे शहर मुझे पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों की तरह क्यों नहीं भाते। हो सकता है कि मेरा रवैया माजी परस्ताना हो, या फिर शायद यहाँ की वादियों, पहाड़ों, दरख्तों, दरियाओं और समुंदरों के गिरदा गिर्द ऐसी तामीरात, रख रखाव और देखभाल है कि सब कुछ मसनूई लगता है। शायद इसीलिए दिल के तारों में लर्जिश नहीं होती। वो खुद को कायल सा करता, मगर मैं तो यहाँ मुहाजिर हूँ। मगर फिर भी सोचता कि यहाँ मुहाजिर कौन नहीं, सभी तो मुहाजिर हैं। ये यूरोपियन अक़वाम भी तो मुहाजिर हैं। कोई जर्मनी से आया, कोई फ्रांस से, कोई यूक्रेन से, कोई बेलोरेसिया से, कोई हिंदुस्तान से, कोई चीन से और कोई मुल्क फारस से और कोई अफ्रीका से। यहाँ कौन मुहाजिर नहीं, उसने सोचा। शहजाद ने छुट्टी के रोज अपनी रिहाइश गाह के गिर्द सड़कों पर पैदल घूमने की ठानी। सबसे पहले उसे अपनी गली से सड़क पर निकलते ही एहसास हुआ कि उसका रिहायशी इलाका भी कितना बारौनक है। उसे अपने आप पर गुस्सा आया कि वो ऐसे ही कॉफी हाउसों की तलाश में दूर दूर के इलाकों में मारा मारा फिरता है। अपने आप को चाको चौबंद करने के लिए सबसे पहले वो एक कॉफी हाउस में घुस गया। कॉफी का मग लेकर वो फुटपाथ के साथ लगी खिड़की के साथ बैठ गया। उसे सामने अपना अपार्टमेंट और बिल्डिंग भी नजर आ रही थी। ताहद्दे नजर दुकानों के सिलसिले, सड़कों पर ट्रैफिक का मुसलसल बहाव और लोगों की हर तरफ चहल पहल से जिंदगी यूं रवा दवा दिखाई दे रही थी जैसे वो कोई फिल्म देख रहा हो। उसने खिड़की से फुटपाथ की नजर आने वाली जमीन, सड़क के तारकोल और सामने दुकानों की ईंटों पर एक निगाह डालते हुए सोचा कि क्या ये वाकई वही अमेरिका है जो पाकिस्तान से बहुत दूर दिखाई देता है। यहाँ की जमीन, ईंटें, तारकोल और आसमान सब कुछ वैसा ही तो है जैसा पाकिस्तान में है, लेकिन उसे पाकिस्तान अब धुंधला सा भी याद ना आता था। उसे अब यूं लगता कि बचपन से उन्हीं गलियों, सड़कों और बिल्डिंगों में पलता बढ़ता और खेलता आया है। उसने इर्द गिर्द बैठे लोगों पर नजर दौड़ाई। कॉफी हाउस के काउंटर पर उसका ईरानी मालिक खड़ा था। उसके साथ एक फिलिपिनो लड़की कैश रजिस्टर पर काम कर रही थी। किचन के अंदर एक पाकिस्तानी लड़का डोनट बनाता नजर आया। मेजों के इर्द गिर्द चीनी शक्लो सूरत वाले लोग बैठे थे। आखिरी कोने की एक मेज पर 2 सिख मर्द और 2 बच्चे बैठे थे। दूसरे कोने में स्कूल की 4 गोरी लड़कियां कॉफी पीने के बहाने सिगरेट पी रही थीं। वो उन सब रंग बिरंगे लोगों में खुद को शांत महसूस कर रहा था। उसे ख्याल आया कि वो पाकिस्तानी रेस्तुरानों में इसलिए जाने से घबराता था कि वहां उसे अपनी तरह के कंफ्यूज्ड लोग नजर आएंगे, मगर पाकिस्तान की रोटी और सालन की तलब उसे हर दूसरे दिन किसी पाकिस्तानी ढाबे नुमा रेस्तुरां में ले जाती थी। उसका ख्याल था कि वो पाकिस्तान की हर कंफ्यूजन और हर शय से अपने आप को जुदा कर सकता है, लेकिन अपनी जबान और अपने मिर्चों वाले खानों से जुदा नहीं हो सकता। वो उस कॉफी हाउस में बैठे सड़क पार दूसरे कॉफी हाउसों के बारे में यूं सोच रहा था कि जैसे वो यहां से निकलकर उनमें से किसी की तरफ चल पड़ेगा। सिगरेट पीते पीते उसने बैग से सलमान रुश्दी का नॉवेल शैतानी आयात निकालकर पढ़ना शुरू किया। जब इस्लामी दुनिया ने इस नॉवेल के खिलाफ चीख चहाड़ा बुलंद किया, तब उसने पाकिस्तान में इस नॉवेल को ढूंढने की कोशिश की थी। बिलाखिर बड़ी मुश्किलों से कहीं से मुश्तियार लिया, लेकिन 2 दिनों बाद वापस करना पड़ा था क्योंकि उसकी मांग बहुत थी। यूं वो उसके इब्तदाई सफ़हात ही पढ़ सका था। आज उसका काम न करने का एक मकसद ये भी था कि गुज़श्ता कई सालों से मुताले में न आ सकने वाला ये मशहूर नॉवेल पढ़ सके। उसने नॉवेल खोलते ही बेख्तियार आसपास देखा कि कोई उसको घूर कर तो नहीं देख रहा, लेकिन उसे फौरन ही ख्याल आया कि भला यहाँ किसी को क्या पड़ी है। साथ वाली मेज की लड़कियों को उस नॉवेल के वजूद का भी इल्म नहीं होगा। वो तो अपनी मुतवातिर बातों में फक यू और फकिंग एसहोल की गर्दान से आगे नहीं जा रही थी। दूर बैठे सिखों को भी कॉफी हाउस की किसी बात से कोई सरोकार नहीं नजर आता था। चीनियों की मेज पर तो कोई रुश्दी के नाम से भी शायद ही वाकिफ हो। उसे यह सोचकर हंसी आई कि इस कॉफी हाउस में रुश्दी का नाम
یا تو ایرانی مالک جانتا ہوگا اور یا اس کا پاکستانی ملازم۔ اس کا جی چاہا کہ یہ ناول ایرانی کو دکھائے اور پاکستانی کے تو منہ پر مارے۔ پاکستانی کے منہ پر مارنے کے خیال سے اس نے ناول کو بند کر کے ہلکا سا اپنے گال پر مارا اور زیر لب مسکرایا۔ پھر اس نے ناول کے صفحات الٹتے ہوئے ایرانی مالک پر نظر دوڑائی۔ ایرانی مالک اپنے حلیے سے ایران کی موجودہ مذہبی حکومت کا کم از کم حامی دکھائی نہ دیتا تھا، اور بیچارہ پاکستانی لڑکا تو صرف $6 گھنٹہ کمانے کے لیے کچن میں ناچ رہا تھا۔ اس نے بڑی آزادی سے ناول کے آخری 100 صفحات کو ختم کرنے کا تہیہ کیا۔ 30-40 صفحات پڑھنے کے بعد کچھ تھک سا گیا۔ اس نے اب تک پڑھے جا چکنے والے صفحے پر بک مارک رکھا اور کتاب بند کر کے سوچنے لگا کہ وہ کوئی بھی اہم کتاب مسلسل ایک نشست میں 50-60 صفحات سے زائد نہیں پڑھ سکتا۔ کتاب بند کر کے وہ رشدی کے اس انوکھے ناول کے کرداروں کے بارے میں سوچتا ہوا کھو سا گیا۔ اس کا جی چاہا کہ جبرائیل فرشتہ نیچے اترنے والے ہوائی جہاز کی طرح سڑک کے عین اوپر تیرتا دکھائی دے اور کافی ہاؤس کے اندر بیٹھے سارے لوگ تالیاں بجائیں۔ اسے رشدی کا انداز بہت اچھا لگا کہ اس نے فرشتوں، صحابیوں، پیغمبروں کی داستانوں اور کرداروں کو انسانی رنگ دے دیا ہے۔ اسے یوں لگنے لگا کہ اس کے ذہن پر مذہبی عقیدت کی رہی سہی تہ بھی بھگ سے اڑ گئی ہے۔ اس کا جی چاہا کہ کافی ہاؤس کے اندر ایک نعرہ لگائے کہ اپنے علاوہ باقی انسانیت کو کافر اور قابل جہنم سمجھنے والی قوم خود اپنے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ کافی ہاؤس کے اندر دنیا کی قومیت کے لوگوں پر دوبارہ نظر ڈال کر اسے تسلی ہوئی کہ وہ محفوظ جگہ پر ہے۔ اسے خیال آیا کہ اگر وہ پاکستان یا کسی اور اسلامی ملک میں ہوتا تو اس طرح کی آزاد سوچ پر مرتد قرار پاتا، اور اسلام میں مرتد کی گردن اڑانا عین ثواب ہے۔ خون خون، دین دین، تلواریں، داڑھیاں، گولیاں، بندوقیں، جہاد، امامے، شہید، مردود، قتل و غارت، ثواب، مال غنیمت، 4 بیویاں، گانا حرام، ناچنا حرام، مرد کے لیے نامحرم عورت کا منہ دیکھنا حرام، عورت کے لیے نامحرم مرد کا منہ دیکھنا حرام، یہودیوں سے حقارت، عیسائیوں سے نفرت، ہندوؤں کو برا بھلا کہنا۔ اسے اپنی دینیات کی کتاب کے سارے درس ایک ساتھ یاد آنے لگے۔ بیچ میں اسے ایک پورنو میگزین یاد آیا جس میں ایک ننگی لڑکی کی گود میں بائبل پڑھی دکھائی گئی تھی۔ اسے وہ ایسی محسوس ہوئی جیسے کوئی معصوم انسان گناہوں سے دھلا بیٹھا ہو اور مذہبی کتاب اس کے ننگے پنڈے پر یوں پڑی تھی جیسے ہر چیز پوتر ہو گئی ہو۔ پھر اسے گناہ اور مذہبی کتاب جیسے لفظوں پر ہنسی آنے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے یہ اصطلاحات کتنی بے معنی لگنے لگی ہیں۔ کافی ہاؤس سے نکل کر بے ارادہ سڑکوں پر چلنے لگا۔ یہ کیسی دنیا ہے جو ہر دوسرے منٹ کے اندر بدل جاتی ہے۔ پاکستانیوں کی اپنی دنیایں ہیں۔ شہر میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں انہوں نے ڈیرے جما رکھے ہیں۔ ان کی رہائشی عمارتیں جس سڑک علاقے میں ہوتی، وہیں ان کے گروسری اسٹور، ریستوراں اور دیگر ضروریات زندگی کے کاروبار کھل جاتے۔ زیادہ تر لوگ اپنے لوگوں کے دائروں میں ہی رہتے تھے۔ جو لوگ سکھوں اور دیگر بھارتی قوموں میں گھل مل کر رہتے تو ان کی ایک اور طرح کی دنیا بن جاتی۔ وہ شہر کے بہت سارے ایسے علاقوں میں بھی جا چکا تھا جہاں پہنچ کر اسے احساس ہوتا تھا کہ وہ اپنی کمیونٹی کے جھنجٹ سے باہر نکل آیا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی میں مذہب اور سیاست ہی کے موضوعات پر بحثیں ہوتی رہتی۔ بھارتی کمیونٹی میں گھومتا تو دونوں طرف جعلی اور بناوٹی محبت کا تبادلہ ہوتا۔ پاکستانی کمیونٹی میں رہتے ہوئے ہر وقت الجھنوں اور ذہنی پراگندگیوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ مقامی اردو اخبارات کے مدیروں اور ان میں لکھنے والوں کا ایک ہی مرغوب مشغلہ تھا کہ کسی طور ثابت کیا جائے کہ پاکستان ایک عظیم مملکت ہے۔ ان اخبارات میں پاکستان کے ایٹمی بم اور ایٹمی سائنسدانوں کی پوجا کی جاتی۔ پاکستانی صحافیوں، لکھاریوں اور دانشوروں کی ہندوؤں، عیسائیوں اور یہودیوں کے خلاف نفرت آمیز تحریریں پڑھنے کو عام ملتی۔ اسے اپنا ایٹمی ملک پاکستان، جس کے زر مبادلہ کے ذخائر چند بلین ڈالر سے زیادہ نہ تھے، ہالی ووڈ کی کسی فلم کے منظر کے لیے لگائے گئے سیٹ کی طرح لگتا۔ اسے کسی تقریب میں ایک پاکستانی سفارتکار نے رازداری سے بتایا تھا کہ ملک کے خزانے میں بھلے سے چند بلین ڈالر سے کم کے وسائل ہوں، لیکن آرمی کا بجٹ لامحدود ہے۔ آرمی کے لیے پیسہ ڈرگز، جہادی چندوں، عرب ممالک اور جعلی کرنسی سے آتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر مغربی ممالک بھی خوب دل کھول کر امدادیں دیتے ہیں، اس سفارتکار نے جھوم کر بتایا تھا۔ امریکہ میں چند ماہ رہنے کے بعد شہزاد واپس کینیڈا چلا آیا اور دوبارہ انہی نت نئے لوگوں کے بیچ رہنے لگا
उनमें एक चौधरी सदाकत भी था। चौधरी ने माल्टन के गौ स्टेशन पर खड़े होकर गौ ट्रेन के साइन के साथ अपनी फोटो उतरवाई। ये फोटो को उतरवाने के लिए उसने शाम को शेव बनाई थी और बालों को ग्रीस से चमकाया था। उसने आफ्टर शेव लोशन और परफ्यूम का इस कदर छिड़काव कर रखा था कि जैसे उसे यकीन हो कि तस्वीर में ये खुशबूयात भी आएंगी। उसने ये तस्वीर खुसूसी तौर पर पाकिस्तान भेजना थी, जहां उसे उसके इमिग्रेशन के इश्तिहार के लिए छापा जाना था। चौधरी को मकामी अखबार वाले का मशवरा था कि एक ऐसी स्पेशल तस्वीर बनवाओ जो उसके हर इश्तिहार में काम आए। शहजाद चौधरी के चमकते बालों और चेचक ज़दा चेहरे पर ताज़ा बनी शेव को देखते हुए सोच रहा था कि अमेरिका से कनाडा पहुंचकर भी इर्द गिर्द के लोगों का मंजरनामा वही है। इस रंग बिरंगी दुनिया में अपने गिरदो पेश के लोग वही रहते हैं जिन्हें कम्युनिटी के मुकद्दस नाम से याद किया जाता है। वो अमेरिका और कनाडा में हर तरफ से यही सुन रहा था कि कम्युनिटी के साथ काम करें, कम्युनिटी का नाम रोशन करें। उसे कम्युनिटी का हर आदमी दूसरे को और कम्युनिटी को गालियां निकालता दिखाई देता और साथ साथ कम्युनिटी कम्युनिटी भी रटता नजर आता। चौधरी को तस्वीर उतरवाने के बाद समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका इरादा तो रात को देसी बैंक्वेट हॉल में जाकर शराब पीने, रीटा को देखने और डांस करने का था, मगर देसी बैंक्वेट हॉल रात 10 बजे से पहले खुलता न था। उधर मोबाइल पर मुख्तलिफ लोगों के फोन बार बार आ रहे थे। वो हर बार फोन पर नंबर देखता और कॉल लिए बगैर पैगाम को वॉइस मेल के लिए छोड़ देता था। शहजाद को अंदाजा हो रहा था कि फोन करने वालों की अक्सरियत में किसी से चौधरी ने उधार पकड़ रखा था और किसी को इमिग्रेशन दिलवाने का कहकर फीस ले रखी थी, और अब न उनको अपना उधार वापस मिल रहा था और न उनके काम हो रहे थे। उसके तेवरों से साफ नजर आ रहा था कि वॉइसमेल में उसके लिए तलखो तुंद पैगामात छोड़े जा रहे थे। उसने अपने इमिग्रेशन के कारोबार के लिए अपने घर का पता दे रखा था। एक बार चंद लोग उसे धमकाने उसके घर आए। उसने फोन करके पुलिस को बुला लिया। उनके पास चौधरी के साथ मामले का कोई कागज या रसीद ही न थी। पुलिस ने उल्टा उन लोगों को चार्ज कर लिया। वो कम्युनिटी अखबारों में इश्तिहारात दिए जाता और हमेशा कोई न कोई फंस जाता था। लोगों की फीसों की रकम से भरी जेब के साथ वो जुमे हफ्ते की रात को खुसूसी तौर पर देसी बैंक्वेट हॉल में होता था। चौधरी उस रोज भी शहजाद को अपने साथ इधर उधर घुमाता। ठीक रात के 10 बजे देसी बैंक्वेट के बाहर आकर रुका। उसके साथ कई बार आने की वजह से शहजाद को ये तो मालूम हो चुका था कि देसी बैंक्वेट हॉल जुमे हफ्ते की रात को डांस और शराब के लिए खुलता था। चौधरी ने नाश्ते नाश्ते विस्की का 10वां पैक खत्म किया। देसी बैंक्वेट हॉल के एक तरफ कीबोर्ड पर लड़के की तेजी से चलती उंगलियों और लंबे लहराते बालों के पस मंजर में सांवली लड़की गाय चली जा रही थी। चौधरी अब मुकम्मल तौर पर बहक और लहक रहा था। नाश्ते नाश्ते वो लड़कियों से टकरा रहा था। लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स की गैरत लश्कारे मार रही थी। उन्होंने दो एक बार कोहनियों की मदद से चौधरी को लड़कियों से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ लहराता लहराता लड़कियों के सरों पर मंडलाने लगा। आखिरकार एक जवान ने उसके बाजू को धक्का दिया और वो किसी देसी फिल्म के मंजर की तरह दीवार से जा लगा। सूरत हाल को बिगड़ने से रोकने के लिए शहजाद ने उसके बाजू को थामा और उसे घर चलने को कहा। चौधरी ने खामोशी से ऐनक उठाई और लड़खड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। घर जाकर चौधरी ने शहजाद से इसरार करना शुरू कर दिया कि वो नई हिंदी फिल्म के गानों का वीडियो देखे। वो एक गाने का मंजर बार बार पीछे करके देखना चाह रहा था। शहजाद ने तंग आकर पूछा, ये कौन सी फिल्म का गाना है और इस नई हीरोइन का नाम क्या है? यार, मैंने कभी फिल्म के नाम पर तवज्जो नहीं दी और ना ही इन हिंदुनियों के नाम जानने की कोशिश की है। बस मुजरा देखो, उसका पेट देखो। शहजाद का चौधरी के पेट पर लात मारने को जी चाहा। क्लब में नाचते लोगों के हुजूम में एक पतली सी खूबसूरत लड़की एक बूढ़े शख्स के साथ वालेहाना तौर पर नाच रही थी। चौधरी और राना का मुश्तरका ख्याल था कि अगर लड़की की नज़र उन पर पड़ गई तो वो बूढ़े शख्स के साथ नाचना छोड़कर उनकी मेज पर आ जाएगी। चौधरी ने अभी एक पैग ही पिया था कि उसने मदहोश से होने का अंदाज इख्तियार करके लड़की के करीब नाचना शुरू कर दिया। शहजाद को अंदाजा था कि मजीद 2-3 पैग पीने के बाद चौधरी का क्या हश्र होगा। शहजाद ये सोचकर मुस्कुराया कि चौधरी और उन जैसे एक पैग भी न पिए तो भी बदतमीजी और बदसलीकगी के मामले में कम नहीं होते। चौधरी और राना के अलावा शहजाद के साथ सिद्दीकी और सनी भी थे। सिद्दीकी की गुफ्तगू से गुमान होता था कि वो पहली बार किसी क्लब में आया था।
صدیقی کوک کی چسکیاں بھرتا لڑکیوں اور عورتوں پر تبصرے کیے جا رہا تھا کہ گوروں کی عورتیں کتنی فحش ہوتی ہیں۔ اتنے میں چودھری واپس آ کر بیٹھ گیا۔ صدیقی کی بات سن کر کہنے لگا کہ یہ صرف چودنے کے کام آتی ہیں۔ شہزاد کا جی چاہا کہ کسی دیسی فلم کی طرح میز الٹا کر جام ان سب کے منہ پر مارے اور دہاڑتا ہوا باہر نکل جائے، لیکن عملی طور پر اس نے فقط ناخوشگواری سے پہلو بدلا۔ اسے چند روز قبل چودھری کے ساتھ ہونے والا اپنا مکالمہ یاد آ رہا تھا، جب چودھری اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ اس نے فقط اتنا کہا تھا کہ چودھری یہ عظیم لوگ ہیں جن کی عورتوں کو بھی جینے کا ویسا ہی حق ہے جیسا مردوں کو۔ جواب میں اس نے کہا تھا ہماری عورتیں بہت عزت دار ہیں، وہ گھر کی عصمت کی رکھوالی ہیں۔ شہزاد کا تب بھی جی چاہا تھا کہ چودھری کے گھر میں موجود اس دفتر نما میز کو الٹا دے یا پھر چیخ چیخ کر گلا پھاڑے، لیکن اس نے تب بھی لمبا سانس لیا تھا اور چودھری کے ساتھ موضوع بدل کر باہر نکل گیا تھا۔ چودھری نے جب تیسرا پیک ختم کیا تو وہ رانا کو بازو سے گھسیٹتا ہوا لوگوں کے ہجوم میں ڈانسنگ فلور کے اندر ہی اندر گھستا چلا گیا۔ شہزاد نے ان کے یوں گواروں کی طرح گھسنے پر کئی لوگوں کے ناگوار تاثرات دیکھے۔ اچانک ایک مشہور اسپینش گانا شروع ہوا تو لوگوں کے ناچ میں مزید والہانہ پن آ گیا۔ اس موسیقی کے ساتھ لوگوں کے ناچ میں تیزی آئی تو صدیقی سنی سے پوچھنے لگا کہ تم بیئر کیوں پیتے ہو؟ یہ تو حرام ہے۔ اتنی خوبصورت موسیقی کے ردم میں خوبصورت لوگوں کے خوبصورت رقص کے دوران صدیقی کا یہ جملہ سن کر شہزاد کا جی چاہا کہ صدیقی کو کمر سے پکڑ کر باہر نکال دے اور باہر کی سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر صدیقی سے کہے فک یور حرام حلال، اور ساتھ ایک لیکچر سا سنائے کہ تم لوگ کلبوں کو مسجد سمجھ کر کیوں آتے ہو، تم زندگی کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے، تم لوگ شمالی امریکہ سے چلے جاؤ، 21ویں صدی کو چھوڑ کر وقت کے کسی پرانے کنویں میں کود جاؤ۔ اتنے میں شہزاد نے سیکیورٹی کے 2 افراد کو ڈانسنگ فلور میں گھستے دیکھا اور وہ بغیر کسی شور شرابے کے چودھری اور رانا کو بازوؤں سے پکڑے باہر لے گئے۔ آخرکار چودھری کو کسی ولایتی کلب میں جانے کا شوق نہ رہا اور نہ کوئی ولایتی کلب اسے گھسنے دیتا تھا۔ اس کا اب بھی کلبوں میں ہر ناشتی لڑکی کے بارے میں یہی خیال تھا کہ وہ یا تو طوائف ہے یا پھر ہر راہ جاتے کے ساتھ سونے کی شوقین ہے۔ بیہودہ طریقے سے ناچتے ناچتے جب وہ جوڑوں سے بار بار ٹکراتا اور ہر لڑکی کو اپنے ساتھ ناچنے کی دعوت بے ڈھنگم اشاروں کی صورت میں دیتا تو بالآخر ہر کلب کی سیکیورٹی اسے باہر نکال دیتی تھی۔ شہزاد کا خیال تھا کہ وہ مسلسل کئی بار اپنی دیسی انا کے مجروح ہونے پر انگریزوں کے خلاف ہو گیا تھا۔ چودھری شمالی امریکہ میں بسنے والی تمام سفید اقوام کو انگریز ہی کہتا تھا۔ اب چودھری شراب پی کر گوروں کے خلاف گالیاں بکتا اور اسلام کی خوبیاں گنواتا تھا۔ ٹورنٹو کی ایک مسجد کے مولوی کرم دین کا کہنا تھا کہ یہ اسلام کی شان ہے کہ ایک شرابی بھی اس کی حقانیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ شہزاد کی آنکھ شام ڈھلے لگ گئی تھی۔ ایسا کبھی کبھار ہوتا تھا، ورنہ اپنے ساتھ رہنے والوں کے ہجوم اور رونق میں اسے جلدی سونے کا خیال ہی نہ آتا تھا۔ ٹیلی ویژن کے بدلتے چینل، گھر میں رہنے والے 6 لوگوں کے مختلف اوقات میں کام سے آنے جانے کی چہل پہل، بار بار باتھ روم کا دروازہ کھلنا بند ہونا، پانی کی ٹوٹیاں چلنے کا شور اور فلش کی ٹنکی سے پانی نکلنے کی جھٹکے دار آواز جو فوراً ہی دوبارہ پانی بھرے جانے کی آواز میں بدل جاتی تھی۔ مختلف اوقات میں آنے والے لوگ باتھ روم سے فارغ ہونے کے بعد باورچی خانے میں گھستے اور فریج سے اپنا کھانا نکال کر گرم کرنے یا کسی تازہ بنی ہوئی ڈش پر ہاتھ صاف کرنے لگتے۔ کوئی کھانا لے کر باورچی خانے کے ساتھ لگی میز پر بیٹھ جاتا اور کوئی اپنی پلیٹ اٹھا کر بے ترتیب لاؤنج میں آ جاتا، جہاں ان میں سے کوئی نہ کوئی بیئر یا وسکی پی رہا ہوتا۔ کھانا کھا چکنے والوں یا کھانا کھانے والوں کے لیے چائے کا پانی ہر وقت کیتلی میں ابلتا رہتا۔ پانی کے ابلنے کی آواز بھی کچن میں گھسنے والوں کو ضرور سنائی دیتی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھنے والوں کو کچن سے پلیٹوں، چمچوں کی کھنک اور سنک میں پانی گرنے کی آواز بھی متواتر آتی رہتی۔ اس شور شرابے میں اکثر سونے کی ضرورت اور خواہش کے باوجود جلدی سونے کو جی آمادہ نہ ہوتا تھا، لیکن اس روز شہزاد کی آنکھ شام ڈھلے ہی لگ گئی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں گیا، معمول کے برعکس کمپیوٹر چالو کر کے اپنی ای میل بھی نہ دیکھی اور دھڑام سے بستر پر گر گیا۔ لیٹتے ہوئے اسے خیال آیا کہ ابھی تو مقصود اور سعید کام سے نہیں لوٹے۔ وہ سعید سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا تھا، لیکن بات کا خیال بھی ایک ہیولے کی طرح دماغ میں دھندلا گیا اور آنکھ لگتی چلی گئی۔
البتہ بعد میں یہ طے ہوا کہ بے وقت سونے کی وجہ سے بے وقت آنکھ کھل بھی گئی۔ ابھی اس نے پوری طرح آنکھیں کھولی بھی نہ تھیں کہ کھڑکی کے شیشے سے نظر آنے والے باہر کے اندھیرے نے احساس دلایا کہ ابھی دن نہیں نکلا۔ تاریک کمرے میں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ رات کا کیا بجا ہوگا، شاید 2 بجے ہوں۔ وقت کا اندازہ کرنے کی خاطر اس نے اپنے کمرے سے باہر لاؤنج اور باورچی خانے سے آنے والی آوازوں پر کان دھرے۔ ٹی وی کی آواز، فلش کا پانی، سنک کی کھلتی یا بند ہوتی ٹوٹی، کسی آواز کا وجود نہ ملا تو اس نے خیال کیا کہ شاید 2 بجے کے بعد کا وقت ہے۔ وہ ابھی یہ فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اٹھے یا مزید سو جائے۔ بے سود لیٹے لیٹے یہ طے کر سکا کہ چند منٹ میں پیشاب کرنے کی غرض سے اٹھے گا، مگر ابھی تک اپنے اندر پوری بیداری کو جگا نہیں سکا تھا۔ بے سود لیٹے لیٹے حواس کچھ اور بیدار ہوئے تو سب سے پہلے لرزتی دھمکتی بجلی کے شور نے آ لیا۔ اچانک ہی بارش کے موٹے چھینٹے کھڑکی کے شیشوں پر کنکریوں کی طرح برسنے لگے۔ اب اس کا دھیان اور سارے حواس تیز ہوا کے طوفان اور بارش کے چھینٹوں پر مرکوز ہو گئے۔ اس کا ابھی تک بستر چھوڑنے کو جی نہ چاہ رہا تھا۔ بارش کے چھینٹے شیشوں سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ باہر کی راہداری کی لکڑی کی چوکھٹ پر گرنے کی کھوکھلی سی آوازیں بھی پیدا کر رہے تھے۔ تاریک کمرہ، تیز ہوا کے طوفان کی شوں شوں، بارش کے موٹے چھینٹے۔ اس کے دماغ میں شام سونے سے پہلے خبروں میں دکھائی جانے والی افغانستان کی تباہی کی فلم چلنے لگی۔ لیٹے لیٹے اسے یوں لگنے لگا کہ جیسے بارش کے یہ چھینٹے امریکی بموں اور طالبان کی توپوں سے داغے گئے گولوں کی آگ کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ اس کے لاشعور سے شعور کی طرف سفر کرتی افغانستان کے بارے میں ایک دستاویزی فلم موہن جوداڑو کے دفن شدہ شہر کی فلم جیسی محسوس ہونے لگی۔ یوں جیسے کوئی شہر اجڑ کر تباہ ہو جائے، جس کا ہر گھر یوں دکھائی دے کہ جیسے کسی کی چھت ہی نہیں، آدھی دیواریں ٹوٹی پڑی ہوں، کچی گلیاں، ٹوٹی دیواریں، ادھڑی چھتیں، خستہ حال لوگ، مرد داڑھیاں بڑھائے، شٹل کاک برقعوں کے اندر لپٹی عورتیں، غیر ملکی کیمروں کو پھٹی آنکھوں سے دیکھنے والے بچوں کی شبیہ ہیں۔ فلم کے دوسرے حصے میں پتھریلا پہاڑی علاقہ جس کے کسی بڑے سے پتھر کے ساتھ اگے ٹنڈ منڈ پودے کی ٹوٹی شاخوں کے تیز ہوا میں جھولنے کا منظر۔ اسے افغانستان کا ہر منظر کسی قبرستان جیسا تاثر دے رہا تھا۔ اس تاثر کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں پاکستان کے اندر ملاؤں کے نکالے ہوئے جلوسوں کے بینرز پھرنے لگے۔ بنے گا افغانستان امریکہ کا قبرستان۔ CNN کے کیمروں کو دیکھ کر جمعیت علماء اسلام جیسی مذہبی جماعتوں کے خونخوار چہرے کیمروں کے اندر گھستے چلے جاتے۔ وہ ایک جست لگا کر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جنگلی چہروں اور وحشی داڑھیوں والے چہروں کے جلوس یاد آتے ہی اس کے اندر غصے کا غبارہ سا بھر گیا۔ کھڑے کھڑے پیشاب کی دھار مارتے ہوئے ان کو گالیاں بکنے لگا۔ حرام خور، 21ویں صدی میں بھی کس دنیا میں رہتے ہیں؟ غسل خانے سے نکل کر پتلون کی زپ بند کیے بغیر ہی پانی کا مگ مائکرو ویو میں رکھنے چلا گیا۔ سر کے بالوں کو کھجلاتے احساس ہوا کہ زپ تو بند ہی نہیں کی۔ فوراً نیچے ہاتھ بڑھا کر زپ بند کی، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ کو بڑھا کر کافی کا ڈبہ الماری سے نکالا، کافی کی سوندھی مہک والے کپ کو کمرے میں لے آیا اور انٹرنیٹ پر جانے کے لیے کمپیوٹر آن کر دیا۔ جلدی اٹھ جانے کو غنیمت جانتے ہوئے 2-3 گھنٹے دنیا بھر کے اخباروں پر صرف کرنے کا طے کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی ای میل دیکھی تو حسب معمول جہادی گروپوں کے اراکین کی طرف سے ای میلوں کا تانتا بندھا تھا۔ جہادی گروپوں کے ہر ممبر کی ای میل اسی پیغام پر مبنی تھی کہ افغانستان اور پاکستان کے طالبان امریکہ، اسرائیل، بھارت اور مغرب کو تباہ کر دیں۔ نیز جہاد ہی اصل مقصد حیات ہے۔ ایک ای میل میں لکھا تھا، بردرز اینڈ سسٹرز، ماشاء اللہ ہم ایک سنہری دور میں کھڑے ہیں۔ طالبان کی پسپائی سے ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں طالبان کی پسپائی نہیں ہے بلکہ ہم سب کے صبر کا امتحان ہے۔ ہمیں پیغمبر کے واقعات سے خاطر جمع رکھنی چاہیے کہ جنگیں کبھی تعداد پر نہیں جیتی گئیں بلکہ اعتقاد کی بنیاد پر جیتی گئی ہیں۔ یوشع بن نون نے 80,000 سپاہیوں کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا، لیکن اللہ کی طرف سے امتحان کے سبب ان کے فقط 314 سپاہی ساتھ رہ گئے۔ اکثر مارے گئے اور کئی فرار ہو گئے، لیکن آخر خدا نے انہیں نصرت سے ہمکنار کیا جب ان مٹھی بھر سپاہیوں نے جالوت اور ان کے لاکھوں سپاہیوں کو شکست فاش دی۔ ایک دوسری ای میل میں یہ پیغام تھا، یہ بہت دکھ کا مقام ہے کہ اسلام کو امریکی سیاستدانوں، یہودیوں اور ہندوؤں کی طرف سے ہی نقصان نہیں ہوا بلکہ مسلمانوں کے اندر سے بھی کافی نقصان پہنچا ہے، ورنہ طالبان جنہوں نے اللہ اور قرآن کی خاطر اپنی عورتوں، بچوں اور گھر بار کو چھوڑا
यूं अपने मुसलमानों की साजिशों का शिकार न होते। एक और ईमेल में लिखा था, जिहाद के बारे में बात करना काफ़ी नहीं बल्कि हमें अमली तौर पर मैदान जंग में होना चाहिए था। मिस्र के उलमा ने अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है, लिहाजा हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि इस ऐलान जिहाद में हिस्सा ले। एक ईमेल में एक ब्रदर ने जिहाद में अमली तौर पर हिस्सा लेने के बारे में पूछा था कि उसमें भर्ती कैसे हुआ जा सकता है। जवाब में दूसरी ईमेल थी जिसमें दूसरे ब्रदर ने जिहाद में भर्ती होने वालों को दावत दी थी कि अमली जिहाद में शिरकत के ख्वाहिशमंद हजरात उससे फौरी राब्ता करें। एक ईमेल शेख हमूद के तवील फतवे पर मबनी थी जो 2 रमज़ान को जारी हुआ था, जिसका लुबे लुबाब यह था कि ईमान न रखने वाले अमेरिका जैसे ममालिक पर जिहाद फ़र्ज़ है और तालिबान का साथ देना ज़रूरी है। इसी तरह की एक और मेल में यह पैगाम था, जिहाद हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जिहाद ज़िंदगी और मौत की लड़ाई है। शहीद या गाजी होना उसके समरात हैं। लिहाजा हम सबको अल्लाह और सिर्फ अल्लाह के लिए वक्फ हो जाना चाहिए। अफ़गानिस्तान, फ़िलिस्तीन और कश्मीर में अमेरिका और आलम कुफ़ार का जो जुल्म है उसके ख़िलाफ़ डट जाने के लिए ज़रूरी है कि हम मैदान जिहाद में अमली तौर पर उतर आएँ। इस पैगाम के जवाब में खिलाफ तवक्को एक मुख्तसर ईमेल थी जिसमें कहा गया था कि शायद ऐसे ही लोगों ने मासूम जवानों को अफ़गानिस्तान में मरवा दिया है। इन जिहादी पैगामात से हटकर भी चंद एक ईमेल थीं। अमेरिका में मुकीम एक मुस्लिम ब्रदर का पूरी उम्मा से जमहूरियत के बारे में तबादला ख्याल था। जब मैं अमेरिका में मसाजिद की इंतज़ामिया को अराकीन पार्लियामेंट के इंतखाबात के लिए भागते देखता हूँ तो मेरा ईमान मुतज़लज़ल हो जाता है। यह अमल मेरे जज्बा तौहीद को बेचैन करता है कि हम कुफ़ार के साथ रवाबित क्यों बढ़ाते हैं और हम कुफ़ार की दुनिया में क्यों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम अमेरिका में कुफ़ार की पॉलिसी को देखते हैं कि यहाँ कुफ़ार मुसलमानों को गैर अमली बनाए जा रहे हैं। आज अमेरिका के मुसलमान काम के पीछे भाग रहे हैं, काम से घर को जाते हैं और सिर्फ जुमे को मस्जिद नज़र आते हैं। क्या ये इस्लाम है? यह इस्लाम हरगिज़ नहीं। मुसलमानों को ये बात समझ लेना चाहिए कि कुफ़ार की जमहूरियत और तरीक़े ज़िंदगी इस्लाम से मुतसादिम है। ऐसे पैगामात पढ़ते हुए कई दफ़ा सोचता कि इन सब ग्रोहों की ईमेल को ब्लॉक कर दे, लेकिन फिर उनके शिद्दत पसंद ख़यालात से लम्हा ब लम्हा आगही को ज़रूरी समझता और ये भी सोचता कि ऐसे लोग तो उसको अमेरिका, कनाडा में हर जगह नज़र आते हैं।